تھینک یو ڈاکٹر عروج. ڈائبٹیز, ٹھیک ہے, ڈائبٹیز کا نام تو نا آپ سن سن کے بھی مجھے نا خوف سا آنے لگ گیا. آ جانا چاہیے, ہے نا, بالکل. مطلب اگر میں اتنے شوز کر کے خوف زدہ ہو چکی ہوں تو آئی ہوپ کہ سامعین بھی اس وقت خیال رکھنا شروع اب تک تو کرنا شروع کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ ہم ابھی کہتے ہیں کہ مجھے چلتے ہوئے بھی کسی شخص کو اسکرین کرو نا تو ایک دو میں تو نکل جائیں گے. ہر چوتھا بندہ, ہر چوتھا بندہ, 1 in 4 کی پریولنس ہو گئی ہے ہمارے. کیوں ڈاکٹر عروج ایسا آخر کیا ہو گیا پوری دنیا میں کہ ہر کوئی ڈائبٹیز؟ دیکھیے ہمارے ہاں تو میرے خیال میں جو سب سے پوری دنیا میں ہی جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ کھانے پینے کی فراوانی ہو گئی. ٹھیک ہے, ایک وقت تھا ہمارے ہاں چیزیں نہیں ملتی تھیں. سو جیسے ہماری نیشن ہے, جس ایریا میں ہم رہتے ہیں, سو ہمارے ہاں قحط آتے رہے بہت ہماری اینسسٹرس کے زمانوں میں. سو جو وہ قحط آتے تھے تو ظاہر ہے چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھیں. سو ہماری جینیٹکس میں بھی چینجز آ گئی. ہماری جینیٹکس میں یہ چینج آئی کہ جو ہمیں ملے ہماری باڈی اس کو اسٹور کر سکے. سو وہ تھرفٹی جینز ہوتی ہیں جو ہمارے اندر آ گئی. اب ہمارے پاس وہ بھی نہیں, اوپر سے ہمارے پاس اب فراوانی ہو گئی ہر چیز کی. دیکھیں ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہمارے فریج میں کتنی پیپسی کی بوٹلس پڑی ہوتی تھی, نہیں ہوتی تھی, گیسٹ آتے تھے تو منگوائی جاتی تھی, چلی جاؤ. پھر اس کے بعد وقت آیا کہ بوٹل پلاسٹک کی جو ہے, سوری فزی ڈرنکس کی بوٹل جو ہے پلاسٹک کی وہ پڑی رہنے لگی. پھر ایک وقت آیا کہ اب وہ مسلسل پڑی ہوتی ہیں, ہر گھر میں ہوتی ہیں, ہر قسم کی فزی ڈرنک, ہر قسم کا جوس. ایسا لگتا ہے زندگی کی ضرورت ہے. ہاں وہ مطلب باہر سے آئے, گرمی لگ رہی ہے, ڈرنک کا گلاس بنا کے پی لیا, فزی ڈرنک نکال کے پی لی, جوس نکال کے پی لیا. جوسز ہم بہت ہیلدی سمجھتے ہیں بچوں کے لیے خاص طور پہ, سو جوسز پڑے رہتے ہیں. پھر ہمارے اپنے مشروبات ہیں جو کہ خاص کچھ عرصے میں بہت شوق سے پیے جاتے ہیں. پھر ہمارا کھانا پینا بالکل مطلب چینج ہو گیا. ہم لوگ چپاتی, دال, گوشت اس طرح کھانے والے لوگ, اب ہم لوگ ہو گئے سارے فاسٹ فوڈس کے, چیز اور وہ. ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. پھر اویلیبلٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, بچہ اسکول سے نکلتا, ایپس ہیں, بڑے بچے ہیں ان کے پاس ایپس ہیں, وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے گھر میں ان کو پتا ہے آج مزے کا نہیں پکا ہوگا, وہ آرڈر کر لیں گے, گھر وہ پہنچیں گے, ساتھ میں کھانا بھی پہنچ جائے گا, پزا بھی پہنچ جائے گا, برگر بھی پہنچ جائے گا, جو ان کو چاہیے. اور پھر کوئی روک ٹوک نہیں ہے, ہم لوگ کہتے ہیں کھا رہا ہے کھائے, کھا تو رہا ہے. سو ہم خود بھی کھا لیتے ہیں. اب یہ جو کھانے کا شوق ہو گیا ہے نا, اور ہر چیز جو ملنے لگ گئی ہے, یہ بہت یہ پرابلم ہے. ہم لوگ ڈائٹ کانشیس نہیں ہیں, ہم لوگوں کو مزہ آ گیا ہے, ہمیں جو ٹیسٹ ہے ہاں وہ چاہیے, محتاج ہے نا سیٹسفائی کرنا. اور آپ دیکھیں اگر آپ سرچ کریں تو جتنے پروسیس فوڈ ہیں وہ اس ذائقے کو ہی تو کرتے ہیں. آپ کے یہ جو ذائقہ ہے اس کو اتنا انہینس کر دیتے ہیں کہ آپ نے وہ چیز لینی ہے, آپ کا دل کرے گا, یو فیل ایڈکٹڈ ٹو اٹ نا. اب ہم نے یہ والے جو نوڈلس ہیں یہ کھانے ہی کھانے ہیں کیونکہ ہمیں ایڈکشن ہے اس کی. ہر ایک ٹائم, کچھ بچوں کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم پہ تو میں یہی کھاؤں گا. اور ڈاکٹر روجی جو اشتہار بن رہے ہیں, باہر نکلو, اتنی امیزنگ ایڈز ہیں, ہاں اس کو دیکھ کے اور دل چاہتا ہے اور کرتا ہے اس کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں, چلو اس کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. سو یہ جو کھانے ہیں ٹھیک ہے ونس ان اے وائل تو ٹھیک ہوتا ہے. وقت ہوتا تھا مہینوں میں ایک دفعہ ہم جایا کرتے تھے, کوئی پارٹی ہوتی تھی, کسی کی برتھ ڈے ہے, کسی نے اسکورس اچھے کر لیے ہیں تو چلو باہر چلے گئے کھانا کھانے. اب تو ہر ویکینڈ پہ باہر ہماری انٹرٹینمنٹ ہی کھانا ہے, رات کے 12 بجے تک ہر قسم کا کھانا آپ کو کھلا ہوا ملے گا. سو یہ جو چیز ہے اس سے ہمارا اسٹائل چینج ہو گیا. پھر ہمارا ایکسرسائز کا کوئی وہ نہیں ہے, ہم لوگ چلتے پھرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم لوگ سہل پسندی ہے. سو ہم کیا کریں گے, ویسے بھی پارکس وارکس اتنے ہیں نہیں, شہر میں ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں, گھروں کے بالکل ساتھ نہیں ہے جیسے ہو. اور پھر اگر اپارٹمنٹس میں ہیں تو لوگ لفٹس استعمال کرنا زیادہ کرتے ہیں. سارے 10ویں منزل 12ویں منزل تک کون پیدل چڑھتا ہے. مگر یہ کچھ چیزیں ہیں جو ایزیلی کی جا سکتی ہیں اور یہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں. آپ اگر 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کہا جاتا ہے, اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی لفٹس کی بجائے آپ اسٹیئرس کو یوز کریں. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو مل کے اس ذیابطیس کو بڑھا رہی ہیں. کووڈ میں بہت بڑی ہے کیونکہ کووڈ میں ایکٹیویٹی بالکل ہی ختم ہو گئی, اور پھر وہ ہوم ڈلیوریز جو تھیں کھانے کی وہ بھی بہت بڑھ گئی تھیں. بالکل. سو یہ
یہی مین ریزنس ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ ہر چیز کھانے کے بھی ایزیلی اویلیبل ہے, کیونکہ کووڈ میں دیکھا گیا کہ لوگوں کو نا ایک اپرچونیٹی نظر آئی, یار ساری دنیا بند ہو گئی لیکن ایک چیز بند نہیں ہوئی, وہ ہے ایک دوائی کی دکان اور دوسری کھانے کی دکان. پھر لوگوں نے اب پتہ کیا کیا ہے, لوگوں سمجھتے ہیں یار کچھ کرو نہ کرو کھانے کا بزنس مطلب چلے گئے ٹھیک ہے, دنیا بند ہوگی کھانا بند نہیں ہوگا. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہی وجہ ہے. آئی تھنک ہم ٹو دا پوائنٹ پہنچ گئے, لیکن ابھی بھی شاید دیر نہیں ہوئی ہے. بات کریں گے دل کے امراض کی بات کرتے ہیں, تو یہ بھی اب دیکھا جا رہا ہے ایز اے ریسرچ کہ پوری دنیا میں جو اموات ہو رہی ہیں وہ سب سے زیادہ دل کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ہارٹ اٹیکس ہیں, دل کے ڈفرینٹ امراض ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو شوگر ہے وہ دل کے امراض کو اتنا بڑھانے میں بھی اس کا کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے؟ شوگر مین کاز ہے کارڈیو ویسکولر, جو دل کے اور جو بڑی شریانوں کے امراض ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ شوگر ہے. کیونکہ وہ جو ایتھیروسکلوسس ہم کہتے ہیں نا, جو چربی جمع ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بڑی شریانیں بند ہو رہی ہیں, وہ شوگر کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. سو شوگر کے مریضوں میں میجر کاز جو ڈیتھ کی ہوتی ہے, mortality کی ہوتی ہے, وہ ہارٹ ہوتا ہے. کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہوتی ہیں, ہارٹ ہوتا ہے یا فالج, یہ دو چیزیں ہیں جو بہت کامن ہوتی ہیں شوگر کے پیشنٹس میں. بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ شوگر کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کو. تو یہ دونوں, شوگر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ہارٹ ڈیزیزز میں. اور مطلب آپ سوچیں کہ اگر کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اور اس کی وجہ سے اس کو ہارٹ ڈیزیز ہو گئی, تو اس کی لائف ایکسپیکٹنسی 10 سے 15 سے 20 سال کم ہو جاتی ہے. سو اگر اس نے 50 سال جینا ہے تو وہ 30-35 تک زندگی گزار سکے گا. اگر وہ اپنی شوگر کنٹرول نہیں کرے گا اور اس کی ہارٹ پرابلمس شروع ہو گئی ہیں, سو لائف ایکسپیکٹنسی بڑی خراب ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے بیکاز آف ڈائبٹیز, اور اس کا اثر جو ہوتا ہے دل کے اوپر. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ سائلنٹ ایم آئی ہم کہتے ہیں. جو ایم آئی ہوتا ہے ہارٹ اٹیک جو لوگوں کو ہوتا ہے, سو جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس میں مریض جو ہوتا ہے اس کو سینے میں درد ہونا, سینے پہ بوجھ ہونا, الٹی سائڈ پہ بازو میں درد کا جانا, جبڑے میں درد کا جانا, اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. سب میں پسینہ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب شوگر کے مریض کو کیا ہوتا ہے, شوگر کے مریض کو یہ ہوتا ہے کہ جو نسیں دل کو جا رہی ہیں, جس سے آپ کو پین ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, وہ نسیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہوتی ہیں, شوگر کی وجہ سے جڑ گئی ہوتی ہیں. سو اب جب اس کو وہ یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے خدا نخواستہ, تو اس کو درد نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے دل میں مسئلہ ہو رہا ہے اور اس کو دل میں تکلیف ہوتی ہے. اس کو عجیب سی گھبراہٹ تھوڑی سی ہوگی, اس کی ایسے جیسے بتلی آ رہی ہے, یا اس کو پسینہ آنے لگ جائے گا, یا اس کا دل ایسے گھبراہٹ ہوگی, مگر اس کو وہ والا درد نہیں ہوگا. جب وہ درد نہیں ہوگا تو کچھ لوگ پھر اس کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. تو اس میں سائلنٹ ایم آئی اور سائلنٹ ڈیتھس اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. سو یہ اتنا ڈینجرس ہے, ہارٹ کے اوپر بہت ڈینجرس. تو یہ مرد اور خواتین دونوں میں ہو سکتا ہے؟ بالکل, مرد اور خواتین دونوں میں ہو سکتی ہے. خواتین میں تھوڑا سا کم ہے لیکن مردوں میں تھوڑا زیادہ ہے, بٹ اسٹل اٹ از دیر. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک جینڈر میں نہیں ہے, دونوں میں یہ برابر کا اس کا افیکٹ ہے. سو ہارٹ اٹیکس, سائلنٹ ہارٹ اٹیکس کا ہونا, پھر دل کا پھیل جانا, بڑا ہو جانا اور کام صحیح طرح سے نہ کرنا, وہ پھر جو ہے آپ کا دل کے علاوہ شریانوں کی وجہ سے اسٹروک کا ہونا, فالج جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. سو یہ ساری چیزیں, اور اس سے mortality بھی زیادہ ہے اور لائف ایکسپیکٹنسی بھی کم ہے. سو ڈائبٹیز بالکل ایکسپیکٹ کرتی ہے ہارٹ کو بھی اور اس کی بڑی شریانوں کو بھی. بالکل. اچھا ڈاکٹر عروج, آپ نے کہا کہ دل کی بیماریوں سے بالکل ہی ہو رہا ہے. اسکریننگ ہمیں سمجھ نہیں آتا اسکریننگ کے لیے کیا ٹیسٹ کرانے چاہیے. ٹھیک ہے, اب اتنا میجر مسئلہ ہے کہ ہارٹ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اب کون لوگ ہیں جن کو اپنی شوگر کے لیے اسکریننگ کرانی چاہیے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہر دوسرا تیسرا بندہ ہی شوگر کا امراض کا مر. اب تو ایج لمٹ بھی ختم ہو گئی, پہلے تو کہتے تھے نا کہ کوئی 50-60 کے بعد لگتا تھا کہ دل کا امراض ہوگا یا بی پی ہوگا. تو اسکریننگ کوئی 5 پوائنٹس کہ بھئی اب آپ کو جا کے اپنی اسکریننگ کرانی. دیکھیں, آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے, آپ کے پیرنٹس کو ہے, آپ کے بھائیوں بہنوں میں لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, آپ کی ایج ایٹ لیسٹ 35 ہو گئی ہوئی ہے, تو پھر تو آپ کروائیں. ٹھیک ہے, آپ کا ویٹ گین ہے, ٹھیک ہے, آپ کی سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو بلڈ پریشر ہونے لگا ہے,
یا آپ کو سمٹمس آنے لگے ہیں. سمٹمس جب آتے ہیں یوزلی ڈائبٹیز کے, جیسے یورین زیادہ آنا, کھانا زیادہ کھانا, وزن کا کم ہونا, یہ اس وقت ہوتا ہے جب 10 سال گزر گئے ہوتے ہیں شوگر کو ہوئے ہوئے, 10 سال کا ٹائم پیریڈ گزر چکا ہوتا ہے, وہ لیولز بڑھ رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ. سو اسپیشلی وہ لوگ جن کی فیملی ہسٹری بہت اسٹرانگ ہے, اور جن کو, ان لوگوں کو ضرور HbA1c کروا لینا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایز وی سے ایوری فورتھ پرسن از ہیونگ اٹ, سو وی ڈونٹ نو. اگر ہم 4 لوگ یہاں ہیں تو ایک ہم میں سے ہوگا جس کو ڈائبٹیز ہے. سو ایوری ون شوڈ بی گیٹنگ دس ڈن, ایئرلی شوڈ بی ڈن. اچھا, اب جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اس کا ہارٹ کا اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے ہارٹ, سو اس کا یہ کہ اس کو سانس پھولنا شروع ہو جائے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ سائن ہے کہ وہ چلے گا, جب چلتا پھرتا رہتا تھا اس کو نہیں, اب وہ جب چلے گا پھرے گا اس کو سانس کی تکلیف ہوگی, اس کو سانس صحیح نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا ہارٹ پمپنگ اچھی نہیں کر رہا. سو اس کے ہارٹ کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو یہاں پہ اس کے ہارٹ کے ٹیسٹ ہونے چاہیے. سو آپ کی اسکریننگ ہر پیشنٹ, ہر ایک کو آلموسٹ آئی تھنک ایوری ون شوڈ بی گیٹنگ دس ڈن, بیکاز اب ایسے حالات ہیں کہ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو شوگر نہیں ہوگی, کسی کو بھی ہو سکتی ہے, اسپیشلی جن کی فیملی ہسٹری ہے, جن کا ویٹ زیادہ ہے, جن کی سیڈنٹری لائف ہے, ان لوگوں کو تو کرنا ہی کرنا ہے. 35 سال سے اوپر والے تو ضرور کریں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں, اگر کوئی ڈائبیٹک ہے تو ایئرلی اپنا پورا چیک اپ کرائے. سب چیزیں, کڈنیز کو دکھوائے, لیور کو دکھوائے, ہارٹ کے ٹیسٹ کرائیں. یہ سارے ٹیسٹ ایئرلی ہونے چاہیے اس کے, تاکہ کہیں پہ بھی جو بھی خرابی ہو رہی ہے وہ ٹائم پہ پک کی جائے, اور اس کے حساب سے ہم ٹریٹمنٹ کو ٹیکل کریں, چینج کریں. جو بھی ہم نے کرنا ہے, ایڈ کرنا ہے, کم کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے ہم وہ کر سکیں. اچھا ڈاکٹر روچ, جب ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایسی رینجز, جیسے ظاہر ہے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ڈائبٹک ہے وہ دوائی بھی کھا رہا ہوتا ہے, انسولین بھی لگ رہی ہوتی ہے, تو ڈائبٹیز کی کیا رینجز ہوتی ہیں, کیا نمبرز ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلے کہ نہیں اب ہمیں احتیاط کر لینی چاہیے, یا اب یقیناً ڈاکٹر کے پاس یہ دوائی کھانے کی ضرورت ہے؟ سو ایک تو ہم جو 3 منتھس کا ٹیسٹ کراتے ہیں اس کو HbA1c کہا جاتا ہے. تو جو وہ ہے, اگر وہ 5.6 سے 6.4 کے بیچ میں ہے تو یہ پری ڈائبٹیز کہلاتا ہے. تو اگر یہ اتنا آیا ہے تو اب آپ نے احتیاط شروع کرنی ہے, آپ کی لائف سٹائل میں چینج آ جانا چاہیے. اب آپ نے کھانے پہ کنٹرول کرنا ہے, بریک لگانی ہے, اور گاڑی روکنی ہے, اور واک اور رننگ سٹارٹ کرنی ہے. اگر آپ کی فاسٹنگ جو ہے وہ آپ کی 110 سے 119 تک آ رہی ہے, پھر آپ کو پرابلم ہے, یہ آپ کو چیک کرنا ہے. رینڈم آپ کی 180 سے 200 کے آپ کے آ رہی ہے تو پھر, کیونکہ اگر 200 سے اوپر ہے تو ڈائبیٹک ہے, 120 سے 126 سے اوپر ہے فاسٹنگ تو ڈائبیٹک ہے, 6.5 سے زیادہ ہے تو HbA1c تو ڈائبیٹک ہے. سو ہمیں یہ رینجز ہیں, آپ نے اپنے آپ کو اس پہ کنٹرول کرنا ہے, اپنے لائف سٹائل پہ اور اپنے ایکسرسائز کے اوپر زور لگانا ہے.